بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض نماز۔ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، 2 قیام، 3 قرات، 4 رکوع، 5 سجدہ، 6 قد آخرہ، 7 خروج بسنئی۔ 1 تکبیر تحریمہ۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض نماز میں اس کا شمار ہوا۔ مسئلہ: نماز کی شرائط یعنی طہارت و استقبال و سطر کا ڈھکا ہونا اور وقت۔ تکبیر تحریمہ کے لیے شرائط ہیں، یعنی قبل ختم تکبیر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے، نماز نہ ہوگی۔ جن نماز میں قیام فرض ہے، ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا، یا رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہا، نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض۔ قیام فرض اور بقدر واجب واجب اور بقدر سنت سنت۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولیٰ میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثناء، تعوذ و تسمیہ بھی۔ قیام و قرات کا واجب اور سنت ہونا بائیں معنی یہ ہے کہ اس کے ترک پر ترک واجب و سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا اور جو کچھ قرات کی سب فرض ہی ہے، فرض کا ثواب ملے گا۔ فرض و وتر و عیدین و سنت و فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوں گی۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور ایسا پڑھنے میں بھی اتنا ضرور ہو کہ خود سنے۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی، مگر اس قدر ایسا کہ خود نہ سنا اور کوئی مانش مثلا شور غل یا ثقل سماعت بھی نہیں تو نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا، اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے، مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، جانور ذبح کرنے میں۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہر کی میں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہوگی۔ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون، قاف کے بعض قرتوں میں ان کو آیت مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، اگرچہ اس کی تکرار کرے۔ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ رکوع اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، کھوزہ پشت کے اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے۔ سجود۔ حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندہ کو خدا سے اس حالت میں ہے کہ سجدہ میں ہو، لہذا دعا زیادہ کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ رخسار یا تھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہ ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر۔ اگر عذر ہو تو اشارہ کا حکم ہے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دمانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ خروج بسنئی یعنی قد آخرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو بقصد کرنا، مگر اس سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی پایا گیا تو نماز واجب الادا ہوئی، اور بلا قصد کوئی منافی پایا گیا تو نماز باطل۔ جزاک اللہ۔